ہم پڑھ رہے ہیں منصوبات، تو منصوبات میں سے آخری منصوب ہے ماولا کی خبر، لیکن کیڑا ماولا جن کو لیسا کے ساتھ، یہ میں بار بار جملہ کا ساری خبریں مسند ہوتی ہیں سوائے مبتدا کی قسم ثانی کی خبر کہ وہ مسلح ہوتی ہے۔ اچھا یہ خبر جو ہے یہ بھی مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، یہ بھی میں نے بار بار کہا یہ قید کیوں لگائی ان کے داخل، کیونکہ پہلے والا اسناد کیا ہو گیا ختم۔ آگے خبر کی مثال دیتا ہے ما زید قائمن کی مثل میں قائمن، لا رجل حاضرن کی مثل میں حاضرن۔ سبق اب پڑھ لیں، یہ تو ترجمہ تھا، مجھے دیکھیں سلامی بھائی قاعدہ سنیں، 3 صورتوں میں ما لا کا عمل باطل ہوتا ہے۔ کتنی جی؟ 3 صورتوں میں ما لا کا عمل باطل ہوتا ہے۔ میرا دیکھنا ہے میرا، اگر ما او پا نات خامنوے، اگر ما لا کی خبر الا کے بعد آئے، ما لا کی خبر الا کے بعد آئے جی عمل باطل۔ قرآن پاک سے مثال وما محمد الا رسول، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ عمل باطل ہو گیا جی۔ مہربانی۔ اگر خبر اسم پہ مقدم ہو جائے، ما لا کی خبر اسم پر مقدم ہو جائے تو عمل باطل۔ مثال اس کی بھی دوں، جی۔ ایک ذکر کرتے ہوتے ہیں ما فی قلبی غیر اللہ، کرتے ہیں جی۔ ما فی، بولو نا، کہ غیر اللہ مبتدا ہے، فی قلبی او دی خبر مقدم ہے، ما عمل باطل۔ تیسری جڑی صورت ہے نا یہ صرف ما نال خاص ہے، یہ دوواں نال نہیں، جڑیاں دو پڑھ لیاں نے دوواں نال، دوواں نال خاص، جڑی تیسری ہے صرف کدے نال ہے؟ ما کے بعد ان زیادہ آ جائے، ویسے بھی قاعدہ ہے ما نافیہ کے بعد جب ان آئے گا زیادہ ہوگا، اگر ما کے بعد ان زیادہ ہو جائے تو سمجھو ما کا عمل باطل۔ ما ان زیدن قائمن نہیں، عمل باطل ہو گیا۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ چلو جی ماشاءاللہ۔ 12ویں فصل ہے یہ، 12ویں فصل ہے۔ ایسے مالا کی خبر جن کو لیسا کے ساتھ تشبیہ دی گئی وہ خبر مسند ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے، اس خبر کی مثال ما زید قائمن لا رجل حاضر کی مثل میں ہے۔ بولو بولو۔ اور اگر خبر واقعہ ہو الا کے بعد، درمیان والا رہن دینا، یا خبر مقدم ہو اسم پر، یا ان زیادہ کیا جائے ما کے بعد تو عمل باطل ہو جائے گا، جیسے کہ تو نے مثالوں میں دیکھا۔ اب درمیان میں کہہ لو اس خبر کی مثال جو الا کے بعد واقع ہو، ما زید الا قائم کی مثل میں ہے، اس خبر کی مثال کہ جو اسم پہ مقدم ہو ما قائم زید کی مثل میں ہے، اس خبر کی مثال کہ جہاں ما نہ اس ان کی مثال جو ما کے بعد زیادہ ہو، ہاں جی ہاں جی، جو ماں کے بعد زیادہ ہو، ما ان زید قائم کی مثل۔ تو یہ تینوں صورتوں میں عمل کیا ہو گیا؟ باطل۔ بھائی سمجھ آئی جی؟ میں نے کر دیا ہاذا وہذا لغت اہل الحجاز۔ بس یہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند، پھر عمل دینا، یہ عمل دینا ظاہر ہے جو دے گا عمل باطل بھی تو وہی کرے گا، جو دے گا ہی نہیں وہ باطل کرے گا نہیں، وہ کہتے تو یہ عمل دینا پھر دینے کے بعد باطل کرنا، یہ ساری باتیں یہ اہل حجاز کی لغت ہے، یعنی عمل کون دیتے ہیں؟ اہل حجاز۔ آگے جا رہے اسلام بھائی، ایک قبیلہ بنو تمیم ہے، وہ ان دونوں کو بالکل عمل نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ عمل نہیں کرتے، بس آگے جو اسم اور خبر ہوں گے نا وہ مبتدا خبر کیا ہوں گے؟ لیکن قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں اہل حجاز کی لغت ہے۔ کیوں؟ وہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھ کے جب چھریاں چلائیں ہاتھ کٹے تو کہا ما ھذا بشرن، کیا ہے؟ تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اہل حجاز کی لغت ہے کیونکہ عمل دیا ہوا ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں یہ بھی ہے ما ہن امہاتی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ امہات جمع مؤنث سالم حالت نسبی کسرہ، تو اہل حجاز کی لغت کے مطابق ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ بنو تمیم والے عمل بالکل نہیں دیتے، بنو تمیم والے اپنی زبان طرف سے دلیل دیتے ہیں، ایک شعر ہے، وہ شعر کے اندر ایک لفظ ہے، میں وہ پڑھنے لگا ہوں، ما قتل المحبی حرام، حرام جمع پڑھنا ہے
تو ماں بھی پیچھے آیا. اگر ماں عمل دیتا ہوتا تو اتنا بڑا شاعر حرام منہ نہ پڑتا, حرام ماں نہ پڑتا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اگر عمل دیتا ماں اور وہ لوگ اتنا بڑا شاعر ایسی غلطی حرام منہ تو نہ پڑتا. منہ نہ پڑتا, حرام نہ پڑتا. جی میں نے سمجھا دیا ہے سارا. شعر کا ترجمہ رہ گیا بقایا, میں نے سارے سمجھا دیا. عمل دینا پھر عمل کو باطل کرنا یقین کی لغت ہے اہل تو قرآن پاک میں مثالیں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں جس طریقے سے وہ ان کی لغت ہے. بنو تمیم والے دونوں کو بالکل عمل ہے. تو بنو تمیم کی زبان سے دلیل شاعر کا شعر, اس میں کیا لفظ ہے؟ ما قتل المحبی حرام. حرام مان نہیں ہے تے حرام ہوں پڑھنا دلیل ہے کہ عمل نہیں دیا. اتنا بڑا شاعر تھا. چلو جی وہ وزن شعری کی بنا پہ حرام ہوں پڑھ رہے ہیں, سمجھ آئی ہے؟ چلو یہ ایک الگ علم ہے, علم عروض بڑا مشکل ہے. یہ ترجمہ کرتا ہوں, پہلے سب پڑھا لوں. جی ہاذا یہ عمل دینا یہ اہل حجاز کی لغت ہے. رہا بنو تمیم تو وہ ان دونوں کو بالکل عمل ہے. شاعر نے بنو تمیم کی زبان سے بنو تمیم کی لغت سے کہا, کیا کہا؟ وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حرام. کئی کتابوں میں المحب بھی لکھا ہوا ہے لیکن وہ رہنے دے, آپ اس طرح پڑھ لیں. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. وہ شاعر پہلے آوارہ شاعر ہوتے تھے. آوارہ سے مراد بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ سبا مولکہ لوگا ایسے لگتا ہے پاگل جا. اکثر ایک مدہ مسلمان تھا بقایا کافر تھا, ایسے ہی ہے جی. وہ سبا میرے خیال میں آج کل مدرسوں میں وہ پڑھانے بھی نہیں چاہیے. آج کل جو طالب علم مطلب ذہن ہے اس طرح کے, ذہن دوسری طرف جاتا ہے نا. وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ ترجمہ سنو جی. اے واؤ ربا والی, بہت سے پتلی کمر والے ٹہنی کی طرح. اب آپ سوچ لیں جس کی کمر پتلی ہوتی ہے اور ٹہنی کی طرح ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ہوتا ہے. وَمُحَفَّفٍ اس کا معنی ہے پتلی کمر والے. کالغصن ٹہنے کی طرح. کہنا میں انہوں نے ویکھ کے آخیا قُلْتُ لَهُ اپنا نسب بیان کرو جی. تو وہ بھی ایک پاگل سی, انہوں نے کہا میرا نسب سننا ہی تھی سن. ما قتل المحبی حرام. محب جڑا محبوب نو قتل کر دے اسی نے حرام نے ہو. محب محبوب نو مار دے نا اسی نے ٹھیک ہو گیا, خیر ہے. کسی اور نے نہیں ماریا, کوئی نہیں لگی. یہ وہ اپنا نسب بیان کرتے. میں عاشق مشوق ہوں, وہ یہ کہنا چاہتا ہے. بہرحال میں نے پڑھا دیا آپ کو. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, ہمارا مقصد تھا حرام ہوں پہ اس نے زبر نہیں پڑھی.